أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق اللہ العظیم۔ آج سبق نمبر 86۔ اس سبق نمبر 86 میں 10 آیات ہیں ہمارے پاس۔ آیت نمبر 141 سے لے کر 150 تک ان 10 آیات کا ترجمہ ہم نے سمجھنا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں جو اللہ کی قدرت کائنات میں نظر آتی ہے۔ فرمایا وا ہوا، اور وہ ہے، الذی جس نے، انشاء پیدا کیا، بنایا، پروان چڑھایا، جنات باغات، وہو الذی انشاء وہی اللہ تبارک و تعالی ہے جس نے پیدا کیے جنات باغات، کون سے؟ معروشات، بیلدار درخت جو ہیں وہ اللہ نے پیدا کیے، معروشات جن کو چڑھایا جاتا ہے آگے دیواروں پر، ڈنڈوں پر، تاکہ ان کی شاخیں اس طرح پھیلتی جاتی ہیں۔ وغیرہ معروشات، اور ایسی بھی جو بیلوں کی شکل میں نہیں ہوتی، جن کو دیواروں پہ نہیں چڑھایا جاتا۔ تو معروشات بچھی ہوئی، وغیرہ معروشات اور بچھی ہوئی جو نہیں ہیں، یعنی جو پورے کے پورے درخت ہیں جو نیچے نہیں بچھے ہوئے ہوتے۔ تو فرمایا اور وہی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جس نے باغات پیدا کیے، جنات باغات پیدا کیے، معروشات جن میں سے کچھ بیلدار ہیں، وغیرہ معروشات یعنی جو غیر بیلدار ہیں، والنخل اور اس اللہ تعالیٰ نے نخلستان پیدا کیے، والزرع اور کھیتیاں پیدا کی، مختلفاً الگ الگ ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں، اکلہ اس کا ذائقہ، یعنی ان سب کے ذائقے مختلف ہوتے ہیں، والزیتون اور زیتون، والرمان اور رمان کہتے ہیں انار کو، اور انار، متشابہن یہ وہ پھل ہے سارے، ان میں سے کچھ پھل متشابہن ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، وغیرہ متشابہ اور کچھ پھل ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ملتے جلتے نہیں ہوتے۔ تو یعنی یہ کہ ہر قسم کی پیداوار اللہ تبارک و تعالی ہی کی قدرت سے پیدا ہوتی ہے، سامنے آتی ہے۔ کلو، فرمایا کھاؤ تم لوگ، کلو تم سو سب لوگ کھاؤ، کلو تو کھاؤ، من ثمرہ اس کے پھل سے، اذا اسمارا جب وہ پھل دے، اسمارا اس نے پھل دیا، اذا اسمارا یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ جو پیدا کردہ مختلف قسم کے درخت ہیں، بیل بوٹے ہیں، ان کے جو پھل آتے ہیں، جب بھی وہ پھل دیں تمہیں حق حاصل ہے کہ وہ کھاؤ۔ وہ آتو، لیکن اس کے ساتھ ایک اور اصول بھی ہے کہ آتو تم لوگ دو، حقہ اس کا حق، وہ جو پیداوار ہوتی ہے اس کا حق ادا کرو، یوما وہ دن جس دن حصاد کاٹے جاتے ہیں، فصل کاٹی جاتی ہے، پھل اتارا جاتا ہے، حصاد ہی اس کے کٹائی، یوم حصاد ہی اس کے کٹائی کا دن، یعنی جب اس کی کٹائی کا دن آئے، وہ فصل تم اتار رہے ہو، اس دن ان کا حق بھی ادا کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اس کا عشر دو۔ فرمایا ولا تسرفو، اور حد سے آگے مت بڑھو، یعنی فضول خرچی نہ کرو۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں فصل دیتا ہے، جو انعام دیتا ہے، جو دولت دیتا ہے، اس میں سے غریبوں کا حق ادا کیا کرو، لیکن فضول خرچی مت کیا کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ لا یحب وہ پسند نہیں فرماتا المسرفین فضول خرچی کرنے والوں کو۔ وامن الانعام، تو یہ چوپایوں کو بھی دیکھ لو، چوپایوں میں سے بھی کچھ ایسے جانور ہیں، حمولتن جو بوجھ اٹھاتے ہیں، وفرشا اور وہ بھی ہیں جو فرشا یعنی زمین سے لگے ہوئے ہیں، نیچے بچھے ہوئے، اس سے مراد چھوٹے جانور ہیں۔ زمین سے لگے ہوئے ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ان کا قد چھوٹا ہوتا ہے، جیسے بھیڑ، بکریاں،
اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کی کھال زمین پر بچھانے کے کام آتی ہے۔ بہرحال وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور کچھ چوپائے ایسے ہیں حمولتاً جو بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں، وفرشا اور کچھ وہ ہیں جو کہ زمین سے لگے ہوئے ہیں یعنی چھوٹے قد کے ہیں۔ فرمایا کلو کھاؤ تم لوگ مما اس میں سے جو رازا کا رزق دیا تم تمہیں اللہ نے، یعنی اللہ نے جو بھی تمہیں رزق دیا ہے تمہیں حق حاصل ہے کہ اس سے کھاؤ، لیکن ولا تتبعوا اتباع مت کرو، فالو مت کرو، نقش قدم پر مت چلو۔ کس کے نقش قدم پر؟ خطوات، خطوات خطوہ کی جمع ہے، خطوہ کہتے ہیں قدم، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو۔ انہو یقیناً وہ شیطان جو ہے لکم تم لوگوں کے لیے عدو دشمن کی حیثیت رکھتا ہے، مبین واضح، ایسا دشمن جس کی دشمنی بڑی واضح ہے، سمجھدار بندے کو اس میں کوئی شک نہیں رہتا۔ انہی جانوروں کے ہی حوالے سے آگے فرمایا ثمانیت ازواج، 8 جوڑے ہیں، یعنی جوڑے سے مراد ہے مذکر مؤنث، مویشیوں کے فرمایا کل 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں، من الضان اثنین، الضان کے معنی بھیڑوں کی نسل سے مراد ہے، من الضان یعنی یہ جو بھیڑوں کی نسل ہے اس میں سے بھی اثنین 2 ہیں، ایک نر بھیڑ ایک مادہ بھیڑ، ومن المعز اور جو بکریوں کی نسل ہے اس سے بھی اثنین 2 ہیں، ایک بکرا ایک بکری۔ کل اے نبی فرما دیجئے آذکرین کیا 2 مذکر حرما اس اللہ نے حرام کیا، ام یا الانثیین یا 2 مؤنثوں کو یعنی بھیڑ بکریوں میں سے جو مؤنث ہیں کیا ان کو اللہ نے حرام کیا ہے، اما یا پھر اشتملت وہ جو مؤنث ہیں، اشتملت وہ جس چیز کو لیے ہوئے ہیں، علیہ جس چیز کو لیے ہوئے ہیں، ارحام ان کی رحمیں یعنی ان کے پیٹ میں، الانثیین ارحام الانثیین ان مؤنث جو ہیں بکریوں اور بھیڑوں میں سے جو مؤنث ہیں ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے، اشتملت علیہ جس پر مشتمل ہے، ارحام ان کی رحمیں یعنی ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے کیا اللہ نے وہ حرام کیے ہیں۔ تو یہاں یہ مطلب ہے کہ تم لوگ کبھی نر جانور کو حرام قرار دے دیتے ہو، کبھی مادہ جانور کو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے تو یہ جو جوڑے پیدا کیے نہ کسی نر کو حرام کیا تھا نہ ہی مادہ کو، تو جب یہ صورتحال ہے تو اور تم یوں کر دیتے ہو تو بتاؤ کہ اگر نر ہونے کی وجہ سے کوئی جانور حرام ہوتا ہے تو پھر ہمیشہ نر حرام ہی ہونا چاہیے تھا، اور اگر مادہ ہونے کی وجہ سے کوئی جانور حرام ہوتا ہے تو ہمیشہ مادہ ہی حرام ہونا چاہیے تھا۔ یہ تم نے کبھی نر کو کبھی مادہ کو اپنی مرضی سے حرام کیا ہے، یہ تمہاری مرضیاں نہیں چلیں گی، حلال وہ ہے جو اللہ حلال قرار دے، حرام وہ ہے جو اللہ حرام قرار دے۔ اسی طرح اگر کسی مادہ کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے یعنی بکری کے پیٹ میں بچہ ہے، اگر وہ پیٹ میں ہونے کی وجہ سے حرام ہے تو پھر بچہ جو بھی پیدا ہوگا وہ چاہے نر ہوگا چاہے مادہ ہوگا ہر صورت میں ہی حرام ہونا چاہیے پھر تو۔ فرمائے لہٰذا تم نے اپنی طرف سے جو احکام گھڑ رکھے ہیں نہ ان کی کوئی علمی بنیاد ہے نہ ہی کوئی عقلی بنیاد ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی ایسا حکم ہے۔ نبئونی بعلم تو مجھے علم کی بنیاد پر بتاؤ، ان کنتم صادقین اگر باقی تم لوگ سچے ہو، تو تم نے اپنے مسائل بنا لیے ہیں، اگر تم سچے ہو تو کوئی علمی بنیاد بتاؤ۔ اسی طرح یہ فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، پچھلی آیت میں چھوٹے جانوروں کی بات تھی، اس آیت میں بڑے جانوروں کی بات آئے گی۔ فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اور اونٹ میں سے، اونٹنیوں میں سے، اسی طرح اونٹوں کی بھی 2 صنفیں ہیں، وَمِنَ الْإِبِلِ اسی طرح اونٹوں کے بھی اثنین 2 صنفیں ہیں، ایک مذکر ایک مادہ، ایک نر ایک مادہ۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اور اسی طرح گائے کی نسل کے بھی 2 قسمیں ہیں، ایک نر ایک مادہ۔ قل اے نبی فرما دیجئے آذکرین یعنی سے پوچھ لیجئے آز کیا الذکرین 2 نر اونٹ کا نر اور گائے کا نر، حرما اس اللہ نے حرام کیا ہے، ام الانثیین یا 2 مؤنثوں کو حرام کیا ہے، اما یا پھر اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا جو مؤنث یعنی مادہ کے پیٹوں کے اندر جو بچے ہیں یا وہ حرام کیے ہیں۔ فرمایا ام کنتم یا پھر تم لوگ ہو شہداء خود گواہ، اذ وصاکم اللہ بہذا جب اللہ نے تمہیں وصیت کی بہذا اس چیز کی، یعنی کیا تم اس وقت خود حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا وصاکم
جب اللہ تعالی نے حکم دیا تھا بہذا اس چیز کا، کیا تم خود موجود تھے اس وقت؟ فمن ازلم، جب ایسا کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارا اپنا گھڑا ہوا معاملہ ہے، حلال و حرام کرنا تم نے اپنی طرف سے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا فمن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ من اس شخص سے زیادہ بڑا ظالم جس نے افترا گھڑ لیا اللہ پر کاذباً جھوٹ، جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا ہے، جھوٹ باندھا ہے اور اس کی نسبت اللہ کی طرف کی، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ یقینی بات ہے جو اللہ کے بارے میں ایک ایسی بات منسوب کرتا ہے جو اللہ نے نہیں کی ہو تو یقیناً وہ گمراہ کرتا ہے۔ تو فرمایا جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ لیضل الناس، تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے، بغیر علم، بغیر علم کے، کسی علمی بنیاد کے بغیر وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تو سن لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ تو سب سے بڑے ظالم ہیں جو اللہ کی طرف ایسی بات منسوب کرتے ہیں جو اللہ نے نہیں کی۔ ایک عام اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت ان کے نصیب میں نہیں رہتی۔ تو پھر اصول کیا ہے حلال و حرام؟ اب نبی پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرما دیجئے، اے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، کہہ دیجئے، لا اجدو، میں نہیں پاتا، مجھے نہیں ملا، فیما اوحیا، اس بنیاد پر جو مجھ پر وحی آئی ہے، یہ جو مجھ پر وحی آتی ہے اللہ کی طرف سے پیغام آتے ہیں اس میں تو مجھے کوئی ایسی چیز نہیں ملی، ما اوحی الیہ، جو میری طرف وحی آتی ہے اس میں تو مجھے ایسی کوئی چیز نہیں ملی، محرمن، جو حرام ہو، علی طاعم، کھانے والے پر، طاعم طعام سے، طعام کی معنی کھانا اور طاعم کھانے والا، یا طعمہ کھانے والے پر جو اللہ نے حرام کی ہو، یا طعمہ جس کو وہ کھاتا ہو، میرے علم میں تو ایسی کوئی چیز نہیں، میری طرف اللہ نے کوئی ایسی وحی نہیں کی کہ کوئی ایسی چیز حرام ہو جو کھانے کی ہے، الا مگر ہاں کچھ چیزیں حرام ہیں ان کی تفصیل اللہ نے بتا دی ہے، وہ کیا ہے؟ ان یکونا، کہ وہ چیز ہو میتتن، مردار ہو، خود مر گئی ہو تو پھر وہ حرام ہے، او دمن، یا خون ہو، مسفوحن، بہتا ہوا، اسے بہا دیا گیا ہو، خون حرام ہے، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت ہے، فإنہ رجس، یقیناً وہ جو خنزیر کا گوشت ہے، خنزیر کا جو ہے گوشت، فرمایا رجس، وہ ناپاک ہے۔ یا اور کیا چیزیں حرام ہیں؟ او فسقن، یا ایسی چیز حرام ہے جو ایسا گناہ کا جانور ہو کہ اہلا، نام لیا گیا ہو، لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ، بھی اس پر، اس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، وہ بھی حرام ہے، یہ ہے حرام۔ پھر فرمایا فمن، تو جس شخص نے، جو کوئی شخص، اضطر، یعنی مجبور ہو جائے، اس کے باوجود اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے، غیر باغن، بغاوت نہ کر رہا ہو، اس کی طبیعت اس وقت باغیانہ نہ ہو، چاہت نہ ہو اسے ان بری چیزوں کی، ولا عادن، اور نہ ہی حد سے آگے بڑھ رہا ہو، تو ان میں سے اگر مجبوراً کوئی چیز کھانی بھی پڑ جائے تو اس کی بھی اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ فإن ربک، یقیناً رب کا تیرا رب، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کریم جو ہے، غفور، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، انتہا کا رحم فرمانے والا ہے۔ وعلی الذین ہادوا، کچھ چیزیں ایسی تھی جو یہودیوں کے ہاں اللہ نے حرام کی ہوئی تھی، ایسے مسلمانوں پر وہ حرام نہیں ہے، یہودیوں پر تھی تو وہ بھی تو کی تو اللہ ہی نے تھی نا حرام، اس طرح اللہ نے کچھ اور چیزیں بھی حرام کی تھی تو ان کی بھی، اس بات کی بھی وضاحت آ رہی ہے۔ فرمایا وعلی الذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں ان پر حرمنا، ہم نے حرام کر دیا تھا، کل، ہر وہ جانور، ذی ظفر، جو ناخن والا ہے، ہر وہ جانور جس کے ناخن ہیں ہم نے ان پر حرام کر دیا، وامن البقر، اور گایوں میں سے، والغنم، اور چوپایوں میں سے بھی ہم نے حرمنا، ہم نے حرام کر دیا تھا، علیہم، ان لوگوں پر، شحومہما، پورے کے پورے نہیں، شحومہما، ان جانوروں کے شحوم کو ہم نے ان پر حرام کر دیا تھا، شحوم شحم کی جمع ہے جس کے معنی ہے چربی، گائے اور چوپایوں کی
چربی بھی اللہ نے یہودیوں پہ حرام کی ہوئی تھی، لیکن اس حرام میں بھی ایک تھوڑا سا استثناء تھا، الا البتہ مگر وہ حرام میں چربی حرام نہیں تھی، ما حملت جو کہ اٹھایا ہو ظہور پیٹھوں نے، ہما ان دونوں کی، یعنی چوپایوں کی اور گایوں کی جو چربی پیٹھوں پر ہے، اس پر جو لگی ہوئی ہوتی ہے اس پر اس کی معافی تھی، او یا الحوا یا آنتوں پر، او یا ہاں ایک اور بھی تھی، ما اختلاطا ملی ہوئی ہو بعظم ہڈی کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ جو ملی ہوئی ہے وہ بھی اللہ نے مستثنا کر دی تھی، اس کے علاوہ جتنی چربی تھی جانوروں کی، گایوں کی، چوپایوں کی، وہ اللہ نے یہودیوں پر حرام کی ہوئی تھی۔ کیوں؟ ذالکا وہ اس لیے تھا کہ جزیناہم ہم نے انہیں بدلہ دیا تھا ببغیہم ان کی بغاوت، ان کی طبیعتوں کے اندر جو ایک بغاوت کا پہلو تھا، یہ صرف اس کے بدلے کے طور پہ یعنی اس کی سزا کے طور پہ ان پر یہ چیزیں حرام کی گئی تھی۔ فرمایا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقیناً ہم تو سچے ہیں، یعنی ہم اگر ان کو سزا دے رہے ہیں تو یقیناً اس کے پیچھے ایک لاجک، ایک حکمت، یقیناً ہم سچ کہہ رہے ہیں، یعنی یہ باتیں مان لو کہ یہی کچھ حرام ہے، تو باقی تم اپنی طرف سے جو نئے نئے حرام قرار دیتے ہو وہ غلط ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ بدتمیز، اگر یہ بے وقوف کذبو جھٹلا دیں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فقل تو آپ فرما دیجیے ربکم تمہارا رب ذو رحمت واسعہ بڑی وسیع رحمت والا ہے، بہت وسیع رحمت والا ہے۔ جھٹلانے والوں سے یہاں براہ راست تو یہودی مراد ہے، کیونکہ وہ اس بات کا انکار کرتے تھے، اور ویسے یہودیوں کے علاوہ مشرکین عرب بھی اس میں داخل ہیں جو قرآن مجید کی ہر بات کا انکار کر دیتے تھے، جس میں یہ بات بھی شامل تھی جو ابھی بتائی گئی۔ اور ان دونوں فریقوں کو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے قرآن کو جھٹلانے کے باوجود، اچھا پھر ایک اور بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا، اللہ ایک بات کر رہا ہے اور انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا، اصولاً تو ان پر ایک بہت بڑی سزا اور عذاب آنا چاہیے، لیکن یہاں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان پر کوئی فوری طور پہ عذاب نہیں آ رہا ہے کہ اللہ ویسے ہی اتنا رحمت والا ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ صرف اپنے ماننے والوں کو نہیں بلکہ اپنے باغیوں کو بھی رزق دیتا ہے اور انہیں بھی خوشحال زندگی سے نوازتا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ ان مجرموں کو ایک نہ ایک دن عذاب ضرور ہوگا، اور ایسا عذاب ہوگا کہ ولا یردو اور وہ عذاب لوٹایا نہیں جائے گا، باس سختی عذاب، باسہو اس کی عذاب، اس کی سختی، اس کی سزا، اللہ تعالیٰ ان کو جو سزا دیں گے اس کو پھر کوئی ہٹا نہیں سکے گا، عن القوم المجرمین مجرم لوگوں سے وہ ٹالی نہیں جا سکے گی عذاب، لیکن کچھ عرصے کے لیے اللہ کا عذاب نہ آنا اس بات کی نشانی نہیں ہوتا کہ یہ لوگ ان لوگوں کے کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہے، بلکہ اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہوتا ہے۔ سیقول کہیں گے الذین اشرکوا جو لوگ جن لوگوں نے شرک کیا، یعنی مشرک لوگ کہیں گے لو شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا تو ہم شرک نہ کرتے، یعنی جن لوگوں نے شرک اپنایا ہوا ہے وہ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہی ہمارے باپ دادا کرتے، ولا حرمنا من شیء اور نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام کرتے، یعنی ہم یہ بدعملیاں اور بدعقیدگیاں ہماری نہ ہوتی اگر آپ کا اللہ چاہتا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اسی طرح کذبا جھٹلا دیا الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، یعنی اصل ہوتا ہے کہ ماننا نہیں ہے، تو لہٰذا یہ لوگ اور ان جیسے جتنے ہیں سب کا طریقہ کار یہی رہا ہے، چاہے ان سے پہلے تھے چاہے یہ لوگ ہیں، حتیٰ تو یہ ایسی باتیں بناتے رہیں گے حتیٰ اس وقت تک کہ ذاقو یہ چکھ لیں گے بأسنا ہماری سختی کو، ہمارے عذاب کو جو ان پر مسلط ہوگا، یہ عذاب آئے گا تو پھر انہیں پتہ چلے گا، ورنہ یہ باتیں بناتے کچھ بھی بنا سکتے۔ قل تو فرما دیجئے حل عندکم من علم کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے، اخرجوہ لنا تو تم اس کو نکالو ہمارے لیے، یعنی ہمارے سامنے وہ علمی بات لے آؤ،
اس بات کو جو تم کر رہے ہو، اس کے پیچھے بھی اگر کوئی لاجک ہے، کوئی علم ہے، کوئی اللہ کی طرف سے بات ہے تو سامنے لے آؤ۔ ان نہیں ہے تتبعونا تم اتباع کرتے، الا مگر الظن گمان کی، وَإِنْ أَنْتُمْ اور تم نہیں ہو، الا مگر تخرصون اور تم لوگ نہیں ہو مگر اندازے لگاتے رہتے، تخرصون اندازے لگاتے رہتے، دلیل پر نہیں چلتے۔ فرمایا کل اے نبی فرما دیجئے فللہ بس اللہ ہی کے پاس ہے الحجت، حجت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، الحجت دلیل البالغہ، الحجت البالغہ جو ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی ایسی دلیل تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو کہ دلوں تک پہنچنے والی، البالغہ پہنچنے والی، مراد ہے دلوں پہ تک پہنچنے والی ہو۔ فلو شاء تو اگر اللہ چاہتا لہداکم تو ہدایت دے دیتا اجمعین سب کے سب لوگوں، لیکن اللہ کی سنت کیا ہے، اس کائنات میں اللہ تبارک و تعالی کی منشا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اختیار ہے، ارادہ ہے، اللہ زوری کسی کو دین پہ نہیں لاتا، اسے اختیار دیتا ہے کہ یہ تمہارے پاس اختیار ہے، اگر تم اپنے اختیار سے نیکی کا رستہ پہ آؤ گے، ہدایت پر آؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی، اور اپنے اختیار کو غلط استعمال کرو گے تو تمہارے لیے جہنم ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اللہ تو تمہارے سامنے رستہ رکھتا ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، آگے تمہارے پاس اختیار ہے، تم جو چاہو کرو۔ قل اے نبی فرما دیجئے حلم، ان سے کہیے حلم سامنے لاؤ شہداءکم اپنے گواہوں کو، ذرا اپنے گواہ تو سامنے لاؤ، الذین یشہدون جو گواہی دیں ان اللہ حرم ھذا کہ اللہ نے فلاں چیز حرام کی ہے، یہ چیز حرام کی ہے۔ اللہ نے پھر آگے فرمایا فَإِن تو اگر شہدو وہ گواہی دے دیں، اے نبی یہ لوگ خود ایسے منہ چڑھ کے کہہ دیں جی ہاں ہم گواہ ہیں، فلا تشہد معہم تم ان کے ساتھ گواہی میں شریک مت ہو، ولا تتبع اور پیروی مت کرو اہواء خواہشات کی، الذین ان لوگوں کی جو کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، الذین لا یؤمنون بالآخرہ اور کبھی ان لوگوں کی خواہشات پہ مت چلنا، ان کے طریقوں پہ مت چلنا، کیونکہ ان کے طریقے اصل میں ان کی خواہشیں ہوتی ہیں، طریقہ وہ جو اللہ دے، لیکن جو شخص اللہ کو نہیں مانتا تو یقیناً وہ پھر اپنی خواہشوں پر ہی چلتا ہے، وہ جس چیز پر چلتا ہے وہ اصل میں اس کی خواہش ہوتی ہے۔ تو فرمایا والذین لا یؤمنون بالآخرہ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کی خواہشوں پر نہیں چلنا، یعنی ان کے رستوں پر نہیں چلنا، ان کے طریقوں کو نہیں اپنانا، وہم بربہم یعدلون اور وہ لوگ بربہم اپنے رب کے ساتھ یعدلون عدل سے برابر، یعدلون وہ برابر کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں، یہ ہے ان کا بہت بڑا ظلم۔ برابر ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ حکم ماننے کا مقام صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جب کا حکم مانیں گے تو گویا وہ اس کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہیں، یا اپنے نفس کی مان رہے ہیں، اپنے خواہشات کی مان رہے ہیں، تو گویا اپنی خواہشات کو اللہ کے برابر ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی بے وقوفیوں سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔